تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کروں گا، غور سے سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کی آزمائش کی، ایک گنجا، ایک کوڑی والا اور ایک اندھا۔ مختصر مفہوم عرض کروں گا، کہیں گفتگو لمبی نہ ہو جائے۔ گنجے کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، آ کر پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ انہیں کیا چاہنا کیا ہے؟ سر پہ بال نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں میرے سر پہ بال ہو۔ تو دعا کی، اللہ وحدہ لا شریک نے بال عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ تجھے کوئی چیز پسند ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ ایک گابن اونٹنی دی، چلے گئے۔ پھر کوڑی والے کے پاس گئے اور اسے پوچھا، اس نے کہا کیا یہ اتنے لوگ نفرت کرتے ہیں، مجھے اپنے آپ سے بدبو آتی ہے، بات یہ ہے کہ مجھے شفا مل جائے۔ اور شفا تو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ اور اس نے پوچھا کہ تجھے؟ انہوں نے کہا مجھے گائے بہت پسند ہے۔ اسے گابن گائے دی۔ پھر اندھے کے پاس گئے، اندھے سے پوچھا، اس نے کیا کرنا ہے؟ آنکھیں نہیں، دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریوں سے بڑی محبت۔ ایک بکری دی۔ وہ معاملہ چلتے چلتے اس کے اونٹ بڑے، اس کی گائیں بڑی، اس کے جو تھے بکریاں بڑی۔ اب آزمائش کا وقت آ گیا۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس انسانی شکل میں آئے، آ کر کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر اللہ کے نام پہ کچھ مجھے دو تو میرا سفر آسانی سے گزر جائے۔ تو اس نے پتہ کیا کہوں، میرا تو اتنے گھر کے خرچے ہیں، ایسے ہیں، حالات بڑے مشکل سے چلتے ہیں، کیا کروں؟ اللہ حاضل کیا ایسی باتیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ تم وہ تو نہیں، وہ گنجے تھے جس کے؟ اس نے کہا نہیں میں گنجا تھا، میرے سر پہ بال ہے۔ گنجے کے سر پہ بال ہے؟ کیسے؟ میرے سر پہ بال ہیں، میرے باپ دادا، جیسے آج کل یہ سیاستدان جو چور ہیں، لٹیرے ہیں، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے ایسے تھے، یہ سب جو نا مالشیے اور پالشیے ہیں اور انگریز کے کتوں کے مالشیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ میرا باپ دادا ایسے تھا۔ تو دعا کی کہ اللہ پھر جیسے یہ تھا اس کو ویسا ہی کر دے۔ پھر اس کے اونٹ بھی مر گئے، اس کا سر کے بال بھی گئے، وہ گنجے کا گنجا بس ذلیل ہوا۔ پھر وہ کوڑی والے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بھائی میں غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، دور جانا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ مجھے اللہ کے نام پہ دو۔ اور اس نے کہا کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، وہ اتنے مشکل سے کام چلتا ہے۔ ایسی اس نے بھی اسی طرح باتیں کی۔ اس نے کہا تم وہ تو نہیں ہو کہ جس کو کوڑی کی؟ انہوں نے کہا کہاں کوڑی کی بیماری، میں تو صاف، مجھے تو کوڑی کی بیماری کہاں؟ اس نے بھی یہ کہا کہ میرے عزیز و قارب کا خرچہ چلاتا ہوں، یہ میرے باپ دادا نے دیا، یہ دیا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جیسے تم تھے ویسے ہی ہو جو۔ اور اس کو کوڑی کی بیماری بھی آئی اور اس کی گائے بھی ساری کی ساری مر گئی۔ اب وہ اندھے کے پاس گئے، اندھے کو جا کر کہا یار میں غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، دور جانا ہے، میرے پاس زیادہ راہ نہیں، کچھ عطا کرو، اللہ کے نام پہ عطا کرو۔ اس نے کہا بھائی میں غریب تھا، میں مسکین تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک اللہ کا بندہ آیا، اس نے دعا کی اور اس نے مجھے ایک بکری دی، اللہ نے بکریوں میں برکت دی۔ یہ بکریاں بھی اللہ کی ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، اور جتنا تمہارا جی چاہتا ہے یہاں سے اللہ کے نام پہ لے جاؤ۔ اس نے کہا بس تمہاری آزمائش ہی تھی، تم کامیاب ہو گئے، وہ 2 ناکام ہو گئے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہو نا تو اللہ کے نام پہ دینے کی، یہ نہ کہو کہ کوئی غریب تمہارے پاس آ جائے، کوئی مسکین تمہارے پاس آ جائے تو یہ نہ کہو یہ خرچے ہیں، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اور اس کی ہو سکے تو مدد کرو۔ دعا یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔